قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون صدق اللہ العظیم۔ پارہ نمبر 14 سورہ نحل آیت نمبر 26 کی تفسیر چل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سے پہلے لوگوں نے بھی مکر کے بڑے بڑے منصوبے بنائے ہیں، یعنی یہ جو کافر ہے، جب مدینہ منورہ کے لوگ آتے تھے پوچھتے تھے کہ کوئی نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ہم اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، تو اللہ کے نبی کے بارے میں برا وہ لوگوں کو بولتے اور ملنے نہیں دیا کرتے تھے، اور مدینۃ المنورہ کے لوگوں کو غلط فہمی میں مبتلا رکھتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے چاہیے کتنے بھی منصوبے، کتنے بھی پلاننگ، کتنے بھی مکر بنائیں، مگر ہوگا کیا؟ وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ اللہ نے کیا چاہا کہ اس سے پہلے لوگوں نے بھی دین کی دعوت کو روکنے کی کوشش کی، اسلام کو مٹانے کی کوشش کی۔ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے منصوبوں کی جو عمارت انہوں نے بڑی بنائی تھی، اس عمارت کو اللہ نے بنیاد سے ہلا دیا۔ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ، اور وہ جو عمارت کی چھت ہے وہ ان پر آ کر گر گئی، ان کے سروں پر آ کر گر گئی، انہیں نیست و نابود، تباہ و برباد کر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ جتنی پلاننگ اور منصوبے اسلام کو اور مسلمانوں کو مٹانے کی یہ لوگ کرتے رہے گے، یہ ہر کافر اور ہر زمانے کے کافر کی بات ہو رہی ہے، اس زمانے کے کافروں کی بھی بات ہو رہی ہے کہ جتنا وہ مسلمانوں کو مٹانے کی اور اسلام کو مٹانے کی سازش اور کوشش کرتے رہے گے، اتنا ہی ان سازشوں میں وہ پھنستے رہے گے، اتنا ہی ان کے منصوبوں میں وہ پلاننگ میں وہ پھنستے رہے گے، کامیاب کبھی نہیں ہوگے۔ نہ ہی اسلام مٹے گا، نہ مسلمان مٹے گے، یہی لوگ اپنی سازشوں میں مٹ جائیں گے۔ اتنی کوششیں کرنے کے بعد یہ مٹ جائیں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو عمارت انہوں نے تیار کی بیس سے، اس کی بنیاد سے، 1 اینٹ 2 اینٹ 3 اینٹ، ہر پلاننگ کی 1 اینٹ سمجھ لو، ایسی اینٹوں سے تیار کی ہوئی ایک بڑی بلند و بالا بلڈنگ اور عمارت انہوں نے تیار بھی کر دی اسلام کے خلاف۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کا عذاب آتا ہے تو اللہ ایسے اس کی بنیاد کو ہلاتا ہے، نیچے سے بیس کو ہلاتا ہے، اور وہ پوری عمارت گر جاتی ہے، یعنی دھری ان کی پلاننگ، ان کے منصوبے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ آج کے زمانے کے کافروں کے بھی اور پہلے کے زمانے کے کافروں کے بھی کوئی کامیاب نہیں ہوا۔ یہاں مفسرین لکھتے ہیں کہ نمرود بن کنعان بھی اس سے مراد ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں وہ پہلا تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اور بڑا سرکش تھا، وہ اتنا بڑا کہ نمرود بن کنعان نے ایک بابل میں عمارت بنائی تھی جو عمارت 15,000 ہاتھ تھی، یعنی اتنی لمبائی اس کی تھی کہ جس کی لمبائی 15,000 ہاتھوں کے برابر تھی، 2 فرسخ بھی روایتوں میں آتا ہے۔ تو اتنی بڑی عمارت بابل میں اس نے بنائی۔ حضرت ابراہیم سے مکالمہ کیا کہ میں خدا ہوں، وہ بتاتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے مکالمہ کیا، مناظرہ کیا، تو کہا کہ اگر تو خدا ہے تو پھر سورج کو تو مغرب سے نکال کر دکھا دے، میرا پروردگار جو ہے وہ مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، مغرب میں وہ ڈوبتا ہے، تو مغرب سے نکال کر دکھا دے، تجھے مان لے گا۔ اب وہ یہ کر سکتا تھا؟ نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت ابراہیم نے جب کہا کہ میرا اللہ مارتا بھی ہے زندہ بھی کرتا ہے، تو اس نے 2 فوجیوں کو بلایا، ایک کو چھوڑ دیا تو کہا یہ زندہ کر دیا میں نے، ایک کو مار دیا، کہا یہ میں نے مار دیا۔ تو حضرت ابراہیم سمجھ گیا کہ اب اس کو ایسے نہیں ایسے سمجھانا پڑے گا کہ جس کے ایگزامپل بھی اس کے پاس نہ ہو۔ تو پھر کہا کہ مغرب سے سورج کو نکال کر دکھا دے، میرا اللہ تو مشرق سے نکالتا ہے۔ تو وہ نہیں کر سکا۔ تو اس نے اس کے بعد پوچھا کہ تیرا اللہ کہاں ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے جب جواب دیا کہ وہ آسمانوں میں اس کی بلندیاں ہے، تو وہ سمجھا کہ چلو میں بھی آسمان میں چڑھ کر دکھاؤں گا، میں بھی بلند و بالا ہو کر دکھاؤں گا۔
کیونکہ خدا جو ہوتا ہے وہ بلندی پر ہوتا ہے. اس نے عمارت جب تعمیر کروائی، اب یہ اس عمارت پر چڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، ایک دم سے اس پر عذاب آیا، وہ ساری عمارت گر گئی، وہ ساری عمارت نیست و نابود ہو گئی، گر گئی. اور اتنا بڑا خدائی کا دعویٰ، غرور، تکبر، میجورٹی، فوج، ہر چیز اس کے پاس تھی. اس کے نتنے میں، یعنی ناک کے نتنے میں، ناک میں ایک مچھر جب گیا ہے، 400 سال تک وہ مچھر زندہ رہا اور اس کے دماغ کو چاٹتا رہا ہے. کیونکہ جس دماغ میں دین کی بات نہیں آئے گی نا، جو دماغ اسلام کو نہیں سمجھ سکے گا، جو دماغ مسلمانوں کو نہیں سمجھ سکے گا، تو وہ دماغ کا یہی حال ہوگا. 400 سال تک مچھر اسے چاٹتا رہا. اور اسے سکون کب ملتا؟ جب دونوں ہاتھوں سے زوردار ہتھوڑے اس کے سر پر پڑتے. وہ اپنے فوجیوں سے کہتا کہ جو میرا عزیز ہے، قریب ہے، وہ مجھے اتنی زور سے میرے سر پر مارے گا. تو ساری فوج مل کر اسے مارتی. اس کی فوج اسے ہی مار رہی ہے. مارنے کے لیے اسپیشل اس نے ایک جماعت رکھی تھی، وہ اس قدر اسے مارا کرتی تھی. رات میں جب نیند نہیں آتی تھی تو وہ اپنا سر اپنے بستر پر پٹخ کر، اپنے کمرے کی دیواروں پر پٹخ پٹخ کر وہ سکون حاصل کرتا تھا. نہ اسے رات میں سکون تھا، نہ اسے دن میں سکون تھا. کیا ہوا اتنے غرور اور تکبر کا انجام؟ کیا اس کی حکومت اسے سکون کی نیند سلا سکی؟ کیا اس کا مال اسے سکون کی نیند سلا سکا؟ کیا اس کا جذبہ، اس کا غرور اسے سکون کی زندگی دے سکا؟ سارا گھمنڈ، غرور، تکبر دھرا کا دھرا رہ گیا. تو وہ نمرود بن کنعان بھی اس سے مراد ہے. اور فرعون وقت بھی، فرعون بھی، کہ وہ جو اس زمانے کا فرعون تھا، اس کا بھی وہی انجام ہوا. تو جہاں جہاں ظلم ہوگا اور ظالم اپنے آپ کو پھن پھیلائے ہوئے شکار کرے گا، وہاں اللہ کا جب عذاب آئے گا تو اس کا یہی انجام ہوگا. تو یہ منصوبے انہیں کرنے دو، پلاننگ انہیں کرنے دو، کوئی فائدہ نہیں ہے. فرمایا آج کے زمانے میں بھی ہو رہے ہیں منصوبے، جیسے بجرنگ دل ہے، وشو ہند پریشد ہے، RSS ہے. یہ مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش مسلسل کر رہی ہے. آج بھی حجاب کے معاملے میں کرناٹکا میں اور اسلام سے چڑ رہے ہیں، داڑھی ٹوپی والوں سے چڑ رہے ہیں، نفرت کر رہے ہیں. اور ساری تنظیمیں ایک ہو چکی ہے، ساری تنظیمیں، چاہے وہ ہندو سے نہ ہو، کرنی سے نہ ہو، وشو ہند پریشد ہو، جو بھی تنظیم غیر مسلموں کی جتنی بھی تنظیمیں کام کر رہی ہے مسلمانوں کے خلاف، ان تمام تنظیموں کے لیے صرف یہ ایک جواب ہے: جتنے منصوبے، جتنے پلاننگ، جتنے کرنا ہے کر لو، مگر آخرکار اسلام نہیں مٹ سکتا، مسلمان نہیں مٹ سکتے. یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ تمہارے سے بہترین کوشش کرنے والے دنیا میں آئے اور گئے، مگر اسلام اور مسلمان دونوں بھی نہیں مٹ سکے ہیں. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ذمہ داری لی ہے نا. اللہ کی یہ اپنی جماعت ہے، اللہ کی یہ اپنی قوم ہے، اللہ کے یہ لوگ ہیں. تو اللہ جتنا طاقتور ہے، اللہ اپنے لوگوں کو کمزور پڑھنے نہیں دیتا ہے. تو یہاں پر فرمایا فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ، ہمارا عذاب ان کی عمارت کی بیس سے آیا. فَخَرَّ عَلَيْهِمْ، ہم نے جب ان کی عمارت کو ہلایا تو اس کی چھت انہی کے سروں پر آ گری. اور ہوا بھی یہی تھا. نمرود بن کنعان کی جو وہ عمارت بنائی تھی، جب وہ گری ہے تو نمرود بن کنعان کے محل پر ہی گری ہے، جس کی وجہ سے نمرود کی اکثر و بیشتر فوج مر گئی اسی عمارت کے گرنے کی وجہ سے. اور نمرود بن کنعان کو بھی نقصان ہوا ہے اس کا. تو یہاں پر اللہ نے کہا کہ جیسے تم عمارت بناؤ گے نا تو ہم وہ عمارت تمہارے اوپر ہی گرا دیں گے. تو یہاں پر فرمایا کہ من حیث لا یشعرون، ایسے کہ انہیں محسوس بھی نہیں ہوگا کہ وہ برباد ہو گئے. ایسا عذاب اللہ کا آئے گا کہ انہیں محسوس بھی نہیں ہوگا. ہو وہی رہا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے تھے نا کہ برقع عورتیں مجبوری میں پہن رہی ہے اور قید و بند کی زندگی گزار رہی ہے، وومن رائٹس کے نام پر یہ کہتے تھے کہ مسلم عورتیں آزاد ہونا چاہتی ہے برقعے سے، آج وہی عورتیں برقعے کے لیے لڑ رہی ہے. تو یہ ان کے لیے سب سے بڑا جواب ہے کہ اگر یہ عورتیں مجبوری میں برقع پہنتی تو یہ کیوں سڑکوں پر برقعے کے لیے آ جاتی، یہ تو خوشیاں مناتی نا. بات سمجھ میں آ رہی؟ جیسے 3 طلاق کے قانون پر کچھ BJP کی عورتیں مٹھائیاں بانٹ رہی ہیں لیکن باقی عورتیں اس کی باریکیوں کو سمجھ رہی ہیں، تو بالکل ایسے ہی آج یہ عورتیں برقع پہننے کے لیے بیٹھی ہیں، یہ لڑکیاں برقعے کے پہننے کے لیے لڑ رہی ہے. تو اگر یہ لڑکیوں کو برقعے سے چڑ ہوتی، نفرت ہوتی اور یہ سمجھتے کہ ہم قید میں ہیں، تو ان کے لیے تو بہت اچھا تھا، مجبوری تھی.
شریعت بھی اجازت دے دیتی تھی تو یہ چاہتی تھی تو پردہ یعنی برقع اتار کر پھینک دیتی تھی اور کہتی تھی کہ ہم برقع نہیں پہنیں گے، لیکن انہیں برقعے سے محبت ہے، اسلام سے محبت ہے، اور انہیں اپنے کلچر سے، اپنی تہذیب سے اور اپنے حجاب سے انہیں محبت ہے، اسی لیے یہ پروٹیسٹ کر رہی ہے، لڑ رہی ہے، سڑکوں پر آ چکی ہے اپنے رائٹس کے لیے، اپنے ادھیکار کے لیے۔ تو یہ ان کے لیے منہ توڑ جواب ہے جو یہ کہتے تھے کہ مسلم عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے، یہ قید میں ہیں، مسلم مرد ان پر ظلم کرتے ہیں، انہیں دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر مسلم مرد انہیں دباتے تو آج ان کے حق کے لیے یہ سڑکوں پر کیوں آ جاتے؟ یہ خود لڑ رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہوا، کرم ہوا، احسان ہوا کہ اس نے ہماری مائیں، بہنیں اور امت کی شہزادیوں کو وہ ہمت اور وہ حوصلہ دیا ہے کہ جو آج وہ ان کافروں کے سامنے اور ان گورنمنٹ اور ان حکومت کے سامنے نظریں جھکا کر نہیں، نظریں اٹھا کر اور بہادری سے آنکھ ملا کر ان کا مقابلہ کر رہی ہے۔ تو یہاں پر وہی بتایا کہ من حیث لا یشعرون، جب بھی ایسے ہوگا تو اللہ کا عذاب ان پر آئے گا اور فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کہنے سننے سے